بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سیکھیں گے. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ان چیزوں میں سب سے پہلے آتا ہے نیٹ ورک. واٹ از اے کمپیوٹر نیٹ ورک؟ کیا چیز ہوتی ہے کمپیوٹر نیٹ ورک؟ ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جس میں کہ بہت سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اگر میں آپ کو اگزامپل دکھاؤں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کچھ کمپیوٹرز ہیں، 4 کمپیوٹرز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم کہیں گے ایک نیٹ ورک. سو پھر واٹ از انٹرنیٹ؟ انٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ. جب بہت سارے نیٹ ورکس آپس میں کمبائن ہو جائیں اور ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر انٹرنیٹ. تو اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک نیٹ ورک یہ ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایک نیٹ ورک یہ ہے، ایک نیٹ ورک یہ ہے. تو یہ سارے نیٹ ورکس آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، آپس میں لنکڈ ہیں. تو اس چیز کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل، یہ ایبریویشن ہے انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ کی. اب اس کے بعد جب بھی ہم انٹرنیٹ میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 طرح کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سرور کہتے ہیں. اب کوشچن آتا ہے کہ کلائنٹ اور سرور میں کیا فرق ہے؟ سرور کا مطلب ہے ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ سرو کر رہا ہو، جو کہ یوزر کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کر رہا ہو، آگے سے یوزر سے وہ کوئی ریکویسٹ لے اور اس کا آگے سے رسپانس جنریٹ کر کے واپس یوزر کو بھیجے. تو کلائنٹ کیا چیز ہے؟ کلائنٹ یوزر کمپیوٹر ہے. یوزر ایک سرور سے مختلف چیزوں کی ریکویسٹ کر سکتا ہے اور سرور آگے سے اس کو رسپانس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا آپ کا ڈیسک ٹاپ پی سی ہے جس پہ آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یہ کلائنٹ ہے، اور yahoo.com یا google.com یا اس طرح کی اور ویب سائٹس وہ سرور ہوں گی. تو جتنا بھی ہمارا یہ انٹرنیٹ چل رہا ہے یہ بیسیکلی کلائنٹ اور سرور کمیونیکیشن کی بیس پہ چل رہا ہے. اس کی اگر میں آپ کو ڈائیگرامیٹکلی ایک ایگزامپل دکھاؤں تو ہمارے پاس فار ایگزامپل 2 پیسیز ہیں. یہ ہمارے پاس سرور ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کلائنٹ ہو گیا. ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو سرور پی سی ہوتا ہے وہ ہائی اسپیسیفیکیشنز کا ہوتا ہے، ہائی سپیڈ ہوتی ہے، اس میں زیادہ میموری ہوتی ہے، اور یہ ایک وقت میں بہت سارے کلائنٹس کو انٹرٹین کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک سرور کے ساتھ بہت سارے کلائنٹس کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں پروگرامنگ کی. تو پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ پروگرامنگ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں پروگرام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو what is a program? What is a computer program? کمپیوٹر پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے
یا ایک ہدایات کی لسٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ایک کمپیوٹر کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری مرضی کے کام کر سکے. اب کمپیوٹر جس طرح کہ اس کا نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپیوٹر مینس سم تھنگ دیٹ از کمپیوٹنگ، تو اس کا اپنا برین نہیں ہے. یہ ہماری انسٹرکشنز یعنی ہیومن انسٹرکشنز کو فالو کرے گا اور ہمیں رزلٹ پروڈیوس کر کے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسٹرکشنز ہم اسے دے رہے ہیں تو یہ کوئی خاص پیٹرن، کوئی خاص سیکوینس فالو کر رہی ہوگی. وہ خاص پیٹرن یا وہ خاص سٹیپس یا وہ خاص سیکوینس یا وہ خاص لینگویج جس میں کہ ہم کمپیوٹر کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں. اب میں نے اس میں ایک بات کی ہے لینگویج کی. تو لینگویج ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار لینگویجز سے انٹریکشن کرنا پڑتی ہے. فار ایگزامپل انگلش، اردو، فرینچ، پشتو، سندھی، بے شمار زبانیں. اسی طرح کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے بھی ایک زبان ہوتی ہے، ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص جس کو صرف فرینچ آتی ہے وہ آپ کی بات اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ آپ اس سے فرینچ میں بات نہ کریں. اسی طرح جس شخص کو صرف جرمن آتی ہے وہ صرف جرمن لینگویج میں ہی آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر پائے گا. اسی طرح کمپیوٹر کے کیس میں کمپیوٹر صرف آپ کی بات کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج میں ہی انڈرسٹینڈ کر پائے گا. اگر آپ کمپیوٹر سے انگلش میں بات کریں گے یا اردو میں بات کریں گے کمپیوٹر آپ کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا. کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی لینگویج فالو کرنا پڑے گی، وہ لینگویج جس کو کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو ایسی لینگویج جس کو کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور جس کو یوز کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو مختلف طرح کی کمانڈز دینے کے لیے، اس کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار طرح کی پروگرامنگ لینگویجز اب تک ڈیولپ ہو چکی ہیں، جس میں سب سے بیسک C++ ہے، پھر C#, .NET، ASP.NET، JSP، جاوا اینڈ سو آن. اب اس میں ہمارے پاس جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فار دا ڈیسک ٹاپ بیس پرپز اور دوسری فار دا ویب بیس پرپز. تو اس میں ہم نے دیکھا ایک نیا ورڈ لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر ایک گروپ آف کمپوننٹس کو کہتے ہیں جو کہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھے جاتے ہیں اور وہ کمپوننٹس آپس میں مل کر ایک پرپز سالو کر رہے ہوتے ہیں یا یوزر کا دیا ہوا کام سالو کر رہے ہوتے ہیں. A group of programs that is solving a particular problem is called a software. تو یہ سافٹ ویئر ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سافٹ ویئر وہ جو کہ سمپلی آپ کے کمپیوٹر پہ چلے گا. فار ایگزامپل آپ نے مائکروسافٹ ایکسیس میں کوئی فارم بنایا ہوا ہے یا مائکروسافٹ ورڈ میں آپ نے کوئی مائکروسافٹ ورڈ ایک سافٹ ویئر ہے یا یاہو میسنجر ایک سافٹ ویئر ہے. یہ سافٹ ویئرس آپ کے اپنے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں، یعنی کہ اس سافٹ ویئر کے چلنے کے لیے اس سافٹ ویئر کا آپ کے کمپیوٹر پہ ہونا ضروری ہے. اس کے برعکس جو ویب بیس سافٹ ویئرز ہیں یہ سافٹ ویئرز آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک سرور پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم اپنی اسی ڈائیگرام میں جائیں تو اگر ہم بات کریں ویب بیسڈ سافٹ ویئرز کی تو ویب بیسڈ سافٹ ویئر پڑا ہوا ہوگا سرور اینڈ پر، اور اگر ہم کلائنٹ کی بات کریں تو کلائنٹ کے پاس جو سافٹ ویئر ہوگا وہ ہوگا ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر. تو اس طرح ہم دوبارہ پروگرامنگ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پروگرامنگ از دا ایکٹ آف ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر ان اے پروگرامنگ لینگویج. یعنی کہ پروگرامنگ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں. اب جس طرح ہمیں ایک
ہیومن لینگویج میں گرامر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں لکھتا ہوں ہی از گوئنگ تو اس کی گرامر صحیح ہے، لیکن اگر میں اس کو لکھوں ہی گوئنگ از تو اس کی گرامر ٹھیک نہیں ہے. تو جو پہلی لائن ہے وہ ایک یوزر یا ایک ہیومن زیادہ ایزیلی انٹرپریٹ کر پائے گا یا سمجھ پائے گا، لیکن اس لائن کو وہ غلط لائن قرار دے دے گا اور کہے گا کہ اس کی گرامر صحیح نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کمپیوٹر بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج میں بھی ہمیں ایک خاص گرامر فالو کرنی پڑتی ہے. اگر ہم اس گرامر کو فالو نہیں کریں گے تو کمپیوٹر ہماری بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا اور وہ آگے سے ایک ایرر جنریٹ کرے گا جس میں وہ بتائے گا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہوئی ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز دو اہم چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا بیس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کے اندر اپنا ریکارڈ سیو کرنا چاہیں تو وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے سیو ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے سیو ہوگا، کسی نہ کسی فائل میں جا کے سیو ہوگا. تو وہ چیز جس میں کہ ہمارا ریکارڈ سیو ہو رہا ہے، چاہے وہ فائل ہے چاہے وہ کچھ اور چیز ہے، اس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے اسٹوڈنٹ کا رول نمبر اور اس کا نام اپنے پاس مینٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا بیس ہوگی جس میں کہ ہم اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر ڈالتے جائیں گے. فرق یہ ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر استعمال نہیں کریں تو یہ ڈیٹا بیس ایک رجسٹر میں مینٹین کریں، جو کہ بازار میں عام رجسٹر ملتے ہیں، ہارڈ کاپی رجسٹر، اس میں ہم مینٹین کریں. لیکن جب وہی چیز ہم کمپیوٹر کے اندر سیو کریں گے یوزنگ سم سافٹ ویئر تو اس کو ہم ڈیٹا بیس کہیں گے. اور جو سافٹ ویئر ہم یوز کریں یہ ڈیٹا بیس مینٹین کرنے کے لیے، اپنے پاس ڈیٹا بیس سیو رکھنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہمارے پاس بے شمار ہیں، جس میں ایس کیو ایل سرور مائکروسافٹ کا، جس میں اوریکل ہے، جس میں مائی ایس کیو ایل اینڈ سو آن. جو ڈیٹا بیس بائی ڈیفالٹ آپ کو مائکروسافٹ آفس کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس بات آتی ہے ویب سائٹ کی کہ پھر ویب سائٹ کیا چیز ہے. تو ویب سائٹ بیسیکلی دو ورڈز مل کے یہ ورڈ بنا ہے، جس میں سے پہلا ورڈ ہے ویب اور دوسرا ورڈ ہے سائٹ. سائٹ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، کوئی مقام، اور ویب کا مطلب ہوتا ہے جال. تو کمپیوٹر کے ٹرمز میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ کمپیوٹر کے ٹرمز میں اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ بے شمار کمپیوٹرز ایک انٹرنیٹ پہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ ایک انٹرنیٹ ہے جس میں ہمارے پاس بے شمار کمپیوٹرز یعنی بے شمار نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ میں ہمارے پاس بے شمار لوکیشنز ہیں، بے شمار سائٹس ہیں. تو یہ جو سائٹ ہے یا یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائٹ. یہ آپ کے پاس آ گیا سائٹ. اور اگر اس جگہ پر کوئی ویب بیس سافٹ ویئر چل رہا ہے، کون سا سافٹ ویئر؟ جو کہ جس کا ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا تھا، ویب بیس سافٹ ویئر. تو اگر اس کمپیوٹر پر کوئی ویب بیس سافٹ ویئر چل رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ویب سائٹ. اگر یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں ویب بیسڈ سافٹ ویئر، اگر یہ چل رہا ہے تو اس جگہ کا کمبائن نیم ہو جائے گا ویب
سائٹ. تو ہمارے پاس اس وقت لاکھوں کے حساب سے ویب سائٹس انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بے شمار لاکھوں کے حساب سے کمپیوٹرز بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو جب بھی ایک کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے یا اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ انٹرنیٹ آئی پی ایڈریس ہے، تو اس کے اوپر جب ویب بیس سافٹ ویئر ہم رکھیں گے تو اس کو ہم ویب سائٹ کہیں گے. تو اس طرح جب ہمارے پاس بے شمار ویب سائٹس بے شمار کمپیوٹرز پر آ جاتی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں جی کہ یہ ورلڈ وائڈ ہو گیا، یعنی کہ یہ تو پوری دنیا پہ چلا گیا ورلڈ وائڈ. تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب، WWW. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ویب سائٹس جو ہیں وہ WWW کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب، پوری دنیا پہ پھیلا ہوا جو ویب ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی ویب سائٹس کو ہم ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ویب پیج ڈیزائننگ ٹولز کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون سے ویب پیج ڈیزائننگ ٹولز اویلیبل ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں.